بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ضرب المثل کے سلسلے میں 2/10 آیت میں موجود ضرب المثل کا مطالعہ کریں گے۔ فی قلوبہم مرض، سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے ان کے دلوں میں روگ ہے۔ اب یہاں پر ہم صرف 2 لفظ آئے ہیں، سے حرفی مادہ، ایک ہے قلوب اور دوسرا ہے مرض، اس پر ہم بات کریں گے۔ قلب کیا ہوتا ہے یہ تو پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے ہم ہر دفعہ ایک نئی جہت کو، ایک نئے زاویے کو سامنے لے کر آئیں گے۔ تو آج اس کے معنوں میں یا اس کی تفاصیل میں ایک نئے جہت اور نئے زاویے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قلب جب روٹی اوپر سے تو پک جائے، لیکن اندر سے صحیح پکانے کے لیے اسے الٹایا اور پلٹایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے روزانہ کا مشاہدہ ہے، جیسے تیز گرم ریت پر سانپ الٹ پلٹ جاتا ہے، ایسے ہی روٹی کو پلٹایا جاتا ہے۔ یہی حالت انسان کے دل کی ہوتی ہے، وہ بھی روٹی کی طرح ایک حالت پر نہیں رہتا، بلکہ لمحہ بہ لمحہ بدلتا اور الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اسے قلب کہتے ہیں۔ نمبر 2، اب یہ کام تو عقل و بصیرت کا ہے کہ وہ اشیاء کائنات کے خواص یا اس سے حاصل ہونے والے علم کو خوب اچھی طرح سے الٹ پلٹ کر دیکھے، پھر چھنی میں چھان کر کسی نتیجے پر پہنچے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ الٹ پلٹ کے تصور کو کیسے استعمال میں لایا گیا ہے۔ یہ کام چونکہ عقل و بصیرت کرتی ہے، لہٰذا عقل و بصیرت کو بھی قلب کہتے ہیں۔ قلب کے 4 معنی بیان کیے جاتے ہیں: دل، عقل، ہر چیز کا خلاصہ، ہر چیز کا بہترین حصہ۔ یعنی کھجور کے اندر بھی ایک حصہ ہوتا ہے جسے قلب کہتے ہیں، تو بہترین حصے کو وہ کھجور کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں قلب اور فواد 2 لفظ آئے ہیں۔ قلب یعنی فہم و بصیرت اور عقل و فکر کا سرچشمہ، اور فواد یعنی جذبات، سوز و گداز کا منبع۔ 2/10 میں موجود ضرب المثل میں منافقین کی نفسیاتی کیفیت کی طرف در حقیقت اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 2/9 پچھلی آیت میں آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کے سوا کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ قلب ہے، کہ سمجھتے نہیں، یعنی ان کے قلب جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ اس 2/10 کی ضرب المثل میں منافقین کی نفسیاتی اور ذہنی کیفیات کے بگاڑ کا ذکر ہے۔ جیسے روٹی الٹی پلٹی جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی، یعنی یہ لوگ تیرے لیے الٹ پھیر کی تدبیر کرتے رہتے ہیں، یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کس طرح تیرے معاملات میں بگاڑ پیدا کیا جا سکے۔ یہ تو تفصیل ہم نے قلب سے متعلق پڑھ لی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مرض کی طرف، دوسرا لفظ لیتے ہیں۔ مرض 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی اور ایک ذہنی۔ یعنی انسان کی ذہنیت اور سیرت اگر بگڑ جائے تو اسے بھی مرض کہتے ہیں۔ جسمانی مرض سے تو نوع انسان واقف تھی،
لیکن ذہنی اور سیرت کے جو امراض ہیں اس کو مرض کہنا یہ 20ویں صدی کا کارنامہ ہے. یعنی آج جو نفسیات کا علم ہے وہ ایجاد ہوا ہے 20ویں صدی میں، اور آج تو خیر بہت ترقی کر گیا ہے. تو اس سے پہلے صرف قرآن کے علاوہ اس پوری دنیا میں کہیں بھی سیرت اور ذہنیت کی بگاڑ کو مرض کا لفظ نہیں دیا گیا تھا. جسمانی مرض کو مرض کہتے تھے. تو مرض جو ہے توازن اور اعتدال کا اس طرح بگڑ جانا کہ کسی قوت میں اضمحلال، ضعف یا کمی واقع ہو جائے. مرض بمعنی ظلمت، تاریکی، شک، نفاق بھی ہوتے ہیں. قرآن میں مرض بمقابلہ شفا آیا ہے 80/26. 2/10 کی اس ضرب المثل میں اشارہ جسمانی امراض کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہاں قلب و نگاہ کے توازن کے بگاڑ اور نفسیاتی الجھاؤ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. یعنی ایسے لوگ جو سطحی جذبات پرست یا مفاد پرست ہوں ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے. مرض ہمیشہ جسمانی مرض کو کہا جاتا تھا. اب 20ویں صدی میں جب نفسیات کے علم نے ترقی کی ہے کہ ذہنیت سیرت کے بگاڑ کو بھی قلب، سائیکی یا مائنڈ کا مرض کہتے ہیں. اس کا انکشاف قرآن نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ 10/57 میں آتا ہے. اس قرآن میں قلب کے امراض کا علاج جس سے شفا ہو جاتی ہے، یعنی اس قرآن سے آپ کے سیرت کے بھی اور ذہنیت کے بھی مرض کو شفا مل جاتی ہے. لیکن ہماری کوتاہی یہ نصیب کہی ہے کہ ہم نے ایسی روایات وضع کیں کہ اس قرآن سے ہم نے جسمانی مرض کی جو ہے وہ شفا یابی حاصل کرنا شروع کر دی. اور اس کے لیے اسی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے. یہ جو آپ کو میں نے ابھی 10/57 دیا ہے، اس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے. جسمانی شفا کا علاج تو آپ کرتے ہی ہیں، بات ہے آپ کی سیرت کی اور آپ کی جو ذہنیت کی جو شفا ہے وہ شفا ہے اس میں. اور اس کی شفا کے لیے آتا ہے 2/10 کی ضرب المثل جو ہم نے پیش کی ہے کہ اگر اس کا علاج وحی خداوندی سے نہ کیا جائے تو یہ مرض اپنے زور دروں سے از خود بڑھتا رہتا ہے. یہ جو زور دروں سے ایک چیز بڑھتی ہے نا، مثال کے طور پر آپ غیبت کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا بولا تھا یا تھوڑی سی غیبت کی تھی یا ایک مرتبہ ہی جھوٹ بولا ہے. بات یہ ہے کہ نپ دا ایول ان دا بٹ، جہاں سے برائی شروع ہو وہیں پر آپ نے اسے پلاسٹر کر دینا ہے بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ذہنیت اور سیرت کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں یہ ایسے ہوتی ہیں جیسے کہ ایک بلند پہاڑ جو برف سے ڈھکا ہوا ہو، وہاں پر ایک چھوٹا سا بال جو ہے برف کا، وہ اسنو بال جس کو بولتے ہیں، وہ گرنا شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وہ نیچے آتا چلا جائے گا اس کے حجم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وہ برف لپٹتی چلی جائے گی. بالکل اسی طرح سے یہ جو سیرت کے امراض ہوتے ہیں جسے قلب کے امراض کہتے ہیں، اس کی پوزیشن یہی ہوتی ہے. جسمانی امراض کی بھی پوزیشن یہی ہوتی ہے. جب یہ شروع ہوتے ہیں تو ہوتے چھوٹے سے بال ہیں، لیکن وہ پھر اسنو بال کی طرح اس میں ایک اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو جس طرح سے انسان مر جاتا ہے، اگر انسانی جسم کی کوئی مرض ہے اس پہ آپ نے توجہ نہیں دی تو وہ اسی طرح اسنو بال کی طرح بڑھتا چلا جائے گا، رکے گا نہیں.
بالکل اسی طرح سے انسان کے جو سیرت کے امراض ہیں وہ بھی بڑھتے رہتے ہیں. جس طرح سے انسان مر جاتا ہے اسی طرح سے انسان کی سیرت یا انسان کی ذہنیت جو ہے مر جاتی ہے. تو بہت شکریہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.